بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سب سے پہلے النور نیوز کے تمام ویورز کو ہم عید مبارک کہتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر نثار انصر عبدالی صاحب، جو کہ پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہیں۔ ایک تو ان سے جانیں گے کہ ان کی عید کس طرح کی گزر رہی ہے، اور اس کے علاوہ پینڈیمک جو چل رہا ہے، یہ اب دوسری عید آن پہنچی ہے، اس کا پینڈیمک اپنے ساتھ ساتھ ہی ہے، تو اس حوالے سے یہ بھی جانیں گے کہ اس دورانیے میں انہوں نے لوگوں کا کتنا خیال رکھا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، بہت بہت آپ کا شکریہ۔ کیسے گزر رہی ہے عید آپ کی؟ جی الحمدللہ جی، بہت اچھی گزری ہے۔ ٹھیک ہے، لوگوں کے بارے میں کچھ جانکاری حاصل کی آپ نے کہ ان کی عید کیسے گزر رہی ہے؟ جی بالکل جی، الحمدللہ جتنی اپنی کیپیسٹی میں تھا ہم نے کوشش کی ہے ٹھیک ہے، کہ جو سارے لوگ ہیں ان کو عید کی خوشیوں میں شامل کرنے کی جتنی بھی ہم صحیح کر سکتے تھے، تو اس کے حوالے سے ہم نے اپنے جانب سے تمام کوششیں جو وہ کی ہیں الحمدللہ۔ ٹھیک ہے۔ آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، اس حکومت نے اس پینڈیمک میں لوگوں کے لیے کیا کیا؟ صفر کا کر دیے۔ اس کرونا وائرس کے تمام عراق کے دوران نون لیگ نے کسی بندے کو ایک ٹیڑھی پیسے کا ریلیف نہیں دیا۔ انہوں نے انتظامیہ کے ذریعے ہمارے عام لوگوں کو لوٹا ہے، اور ہمارے جو سڑکوں پر آنے والے لوگ تھے جو کسی مجبوری کی وجہ سے کہیں سے دوسری جگہ ٹرانسپورٹ ہونا چاہ رہے تھے، ان کو بھی انہوں نے لوٹا ہے، اور ہمارے جو ادارے تھے ان اداروں کو بے جا قسم کے اختیارات دے کے تو عوام کو انہوں نے تنگ کیا۔ چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو، اعتکاف بیٹھنے کا جو عمل تھا، انہوں نے کہا جی مسجد میں جو اعتکاف بیٹھے گا وہ ہمارے اسسٹنٹ کمشنر صاحب سے یا ڈپٹی کمشنر سے اجازت لے کے بیٹھے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ پھر جب اجازت لینے کو جاتا تھا تو وہاں آگے چپڑاسی کھڑے ہوئے ہیں، کوئی اور لوگ کھڑے ہوئے ہیں، وہ کہتے تھے جی اجازت نامہ ہم جلدی بنوا دیں گے، آپ ہمیں پیسے دیں۔ تو یہ سچویشن آ گئی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومتی کارکردگی جو ہے ان کے ریٹ سمیت دیگر تمام معاملات میں وہ صفر کر دی ہے۔ اس کی وجہ کیا آپ کی نظر میں؟ میری وجہ یہ ہے جی کہ چونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حکومت کوئی لوگوں کے ووٹوں سے تو بنی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ حکومت نے ووٹ جو ہے وہ ووٹ چرا کے آئے تھے چرا آپ کے کے آئے۔ بقول؟ جی میرے بقول نہیں، ٹھیک ہے، فیکٹ ہے، یہ ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے، کوئی میں عام بات نہیں کر رہا۔ ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہی ہے 2 کروڑ روپے وزیر اعظم پاکستان نے دیے تھے، 2 کروڑ انہوں نے کشمیر کونسل سے لے کے 2 ارب روپے، ٹھیک ہے، 2 ارب کشمیر کونسل سے اور 2 ارب پرائم منسٹر نے دیے، ٹھیک ہے۔ 4 ارب پہ یہ حکومت بنی ہے۔ تو اگر انہوں نے ووٹ چرائے اور اس پہ آپ خاموش رہے تو آپ زیادہ گناہ گار نہیں، ہم میں سے تو کوئی خاموش نہیں رہا جی۔ ٹھیک ہے، دیکھیے میرے سمیت ہماری لیڈرشپ جو ہے انہوں نے برملا الیکشن کے فوراً بعد سے ہمارا تو سب معاملات ہم نے ایکسپوز کر دیے تھے۔ ٹھیک ہے، اب مسئلہ یہ تھا کہ یہ لوگ چونکہ اب پاکستان میں نون لیگ کی حکومت تھی تو پھر اس وجہ سے ان کو پروٹیکشن مل گئی، ورنہ میں صحیح آپ کو بتاؤں کہ اگر کسی اور پارٹی کی پاکستان میں حکومت ہوتی تو یہ تو 4 سے 5 سیٹوں سے اوپر جا ہی نہیں سکتے تھے۔ یہ اندرونی صورتحال تو یہ ہے، تو یہ میں کسی صورت میں بھی میں آپ یہ کہیں کہ جی یہ کوئی حکومت جو ہے وہ یہ لوگوں کو پوچھتی نہیں ہے، تو میں اس کا یہی جواب دیتا ہوں کہ یہ حکومت عوامی فلاحی بات کر ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ یہ ووٹ لے کے آئے ہوئے نہیں ہیں، تو یہ عوام اس کے پہ آپ نے عدالت کا دروازہ کیوں نہیں کھٹکایا؟ دیکھیے عدالت کے دروازہ کھٹکانے میں اصل میں 2 مسائل ہوتے ہیں۔ ہمارا جو عدالتی نظام ہے اس میں جو کیسز چل رہے ہوتے ہیں تو یہاں تاریخ جو ہے وہ بڑی عجیب و غریب ہے اس حوالے سے کہ اگر کوئی بندہ کسی امیدوار اسمبلی یا کسی الیکشن لڑے ہوئے جیتے ہوئے بندے کے خلاف کورٹ میں جاتا ہے تو 5 سال کا ٹینر پورا ہو جاتا ہے اور ہماری عدالتیں فیصلہ نہیں کر پاتی، تو پھر وہ ساری ایکسرسائز جو ہے وہ فضول چلی جاتی ہے، اس لیے ہم نے یہ نہیں کیا۔ لیکن لوگوں کی عدالت میں ہم نے ہر کسی کو یہ باور کروایا ہے کہ یہ حکومت جو ہے وہ پیسوں کے زور پر بنی ہے۔ ایک تاثر لوگوں میں پایا جا رہا ہے، جو حکم کریں وہ یہ ہے کہ اس بار بھی جو ہے نا ووٹ چرایا جائے گا، اور اس میں کامیابی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو ہوگی۔ دیکھیے ووٹ چرانے کی جہاں تک بات ہے، ووٹ وہ پارٹی چراتی ہے جس کے پاس اپنا ووٹ بینک نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، آزاد کشمیر میں الحمدللہ عمران خان کی قیادت میں، بیرسٹر سلطان محمود چودھری کی قیادت میں لوگ کہتے ہیں جی کہ کب ہمیں موقع ملے تو ہم تحریک انصاف کے امیدواروں کو باریک صورت سے جتوا کے اسمبلی میں بھیجیں۔ ٹھیک ہے، میں ایسی کون سی اینک لگا کے دیکھوں جس سے مجھے ایسے لگے گا کہ دیکھیے آپ ایک اینک لگا کے دیکھیں، 2 باتیں آپ کو بتاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، فاروق حیدر خان صاحب اگر نواز شریف صاحب پاکستان میں وزیر اعظم نہ ہوتے تو آزاد کشمیر میں نے آپ کو کہا نا کہ ان کی 3 سے زیادہ سیٹیں ہونی نہیں تھی، یہ اس 4 ارب کے اوپر آپ آتے۔ نے اس ڈر کا نہیں بتایا جس خوف میں لوگ مبتلا ہیں کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس بار بھی ووٹ چوری ہوگا
اور اس میں جو اہم کردار ہوگا جو وفاق میں بیٹھی گورنمنٹ پاکستان تحریک انصاف کی اس کا؟ دیکھیے جی، عمران خان کی موجودگی میں بڑے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ تو نہ اس قسم کی کوئی ایکٹیویٹی خود کرتا ہے نہ کرنے کی اجازت دیتا ہے. تو ہم تو جو ہے وہ بانگ دل، ہم اپنے لوگوں کے جو کیے گئے کام ہیں، ہمارا لوگوں کے ساتھ جو رابطہ ہے، ہمارا لوگوں کے ساتھ جو لحظان ہے، اس کی بنیاد کے اوپر ہم جو الیکشن میں جائیں گے اور جیتیں گے. اگر یہ مان لیا جائے کہ پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر میں الیکشن جیتے گی بھاری اکثریت سے، جی، تو اس کے نزدیک کیا ریزن کیا ہے؟ جو وفاق میں کارکردگی ہے وہ، یا جو آزاد کشمیر حکومت کی ہے کہ اس کی بیڈ گورننس کی وجہ سے آپ لوگ آگے آئیں گے؟ دیکھیے جی، میں نے آپ کو آپ کہا کے نا، نزدیک بڑی وجہ کیا ہے؟ ہمیں مشکلات پیش آنی تھیں ٹھیک ہے، اگر فاروق قادر کی گونس ٹھیک ہوتی تو. ہاں، یہ جیسے لوگوں کیسے کو تھے، ڈیلیور کرتے تو یہ جیسے کیسے تھے آ گئے تھے، ٹھیک ہے. چلیں وہ بات بھی لوگوں نے بھول جانی تھی اگر ان کی کارکردگی صحیح ہوتی. تحریک آزادی کشمیر وہ والا چیپٹر اٹھا کے دیکھ لیں، صفر کارکردگی ہے. آپ تحریک آزادی کشمیر کے بعد ڈیولپمنٹ دیکھ لیں، ٹھیک ہے، آج تک یہ فیصلہ نہیں کر پائے کہ کنٹرول لائن کی جو ہمارا پیکج آیا تھا، جو وزیر اعظم پاکستان نے ہمیں دیا تھا، اس پیکج کے کو پس پوش ڈال کے تو یہ جو ہے یہ آرمی کو بھی اوور رول کر کے ان کے جو ہمارا ان کے لیے مختص بجٹ تھا اس کو بھی مطلب پس پوش ڈال کے تو یہ 4-4 لاکھ 3-3 لاکھ 300 بیگ سیمنٹ 200 بیگ سیمنٹ یا لوگوں کے گھر پہنچا کے تو کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو اسکیمیں دے کے لوگوں کو خوش کر لیں گے. یہ والا کام اب چلنے والا نہیں ہے. میں اس بنیاد کے اوپر کہہ رہا ہوں کہ آئندہ آنے والی حکومت جو ہے وہ نون لیگ کی کسی صورت میں ان کے منہ کے اوپر تماچا لگے گا. آپ کو میں صحیح بتاؤں، اس لیے کہ تحریک انصاف کو لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے بے چین اور بے قرار ہیں. کب الیکشن کا بگل بجتا ہے لوگوں کا یہ جو ہے نا وہ کہنا ہے کہ ہم جو ہے وہ ان کو رزلٹ دیں گے، ہم ان کو جو ہے وہ بتائیں گے کہ جو ہے وہ حکومت کیسے کی جاتی ہے. یعنی کہ آزاد کشمیر میں آپ لوگ الیکشن اس وجہ سے جیتیں گے کہ ان کی کارکردگی کوئی اچھی نہیں رہی. جی بالکل. اور دوسری طرف یہ ہے کہ میں نے کوشچن جو کیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف یعنی اس کارکردگی سے وفاق میں جو اس سے آپ بھی مطمئن نہیں ہیں اور ہونا بھی نہیں چاہیے. دیکھیے میری بات سنیں، پاکستان میں آپ کارکردگی کو جو ناپنے کا پیمانہ استعمال کر رہے ہیں کہ اگر کوئی آٹا 2 روپے 10 روپے مہنگا ہو گیا یا گھی دال کی قیمت اضافہ ہو گیا تو یہ کوئی ناپنے کا پیمانہ نہیں ہے. نہیں تو غریب آدمی کیا دیکھیں نا، نہیں غریب آدمی پہلے بھی آٹا استعمال کر رہا تھا، اب بھی کر رہا ہے. ٹھیک ہے. کسی شخص دیکھیں میری بات سنیں، ٹھیک ہے. جو بندے کی کیپیسٹی تھی وہ اس کیپیسٹی کے حساب سے لوگ جو ہے وہ آج بھی کوئی بھوکا نہیں سو رہا. سارے لوگ آٹا گھی سب چیزیں استعمال کر رہے ہیں. مہنگائی جو ہے وہ بتدریج پوری دنیا میں اضافہ ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں، اور دیکھیں نا پوری دنیا میں اضافہ ہو رہا ہے. الیکشن میں عمران خان صاحب یہ نعرہ نہیں لگاتے رہے کہ مہنگائی کو نیچے لے کے آئیں گے؟ دیکھیے مہنگائی کا تصور جو آپ کے ذہن میں وہ جو نیچرل ٹروتھ ہے اس کے حساب سے اور آپ جو جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ تھوڑا مختلف ہے معاملہ. ٹھیک ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک مہنگائی میں اضافہ بتدریج وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ہو رہا ہوتا ہے جس میں کرنسی کی ڈیویلیشن اور باقی دیگر عوامل جو ہیں وہ بھی کار فرما ہوتے ہیں. اس میں کرونا وائرس کی انڈکشن کا بھی بہت بڑا عمل دخل ہے. یہ ان ساری چیزوں کے باوجود جو بیلنس کیا ہوا ہے اس وقت تک پاکستان کو عمران خان نے مشکل ترین حالات میں، اس پہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ سرپرائزڈ ہے. وہ حیران ہے کہ پاکستان اس وقت تک ٹوٹ کیوں نہیں گیا. تو یہ اس بندے کی جو انتظامی صلاحیت تھی اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ممکن ہوا ہے. اور آپ کو میں صحیح بتاؤں کہ یہ جو مہنگائی آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جی یہ اتنا دال آٹا اور باقی چیزوں پہ جو پیسیں چل رہی ہیں اس سے فرق نہیں پڑنا. فرق پڑنا ہے کہ پاکستان کا جو ہمارا پاسپورٹ تھا اس کی ویلیوشن میں کیا پوزیشن رہی ہے. پاکستان میں جو اتنا بڑا کرائسس آیا تھا کرونا وائرس کا، اس کو کیسے انہوں نے ڈیل کیا ہے. یہ والی چیزیں اگر آپ دیکھیں، اس کے بعد جو ہے دفاع کے حساب سے آپ دیکھ لیں، اس کے بعد جو ہے وہ انڈیا پاکستان کے جو آمنے سامنے آنے کی جو سارے وہ میکانزم ہے اس کو آپ دیکھ لیں. تاریخ میں کبھی ایسے نہیں ہوا کہ ہمارے کسی پرائم منسٹر نے اس انداز میں بات کی ہو. تو یہ ساری چیزیں پلس ہوں گی. کوئی آٹے کے اوپر لوگوں نے ووٹ نہیں دینے، کوئی گھی کی قیمتوں پر لوگوں نے ووٹ نہیں دینے. انہوں نے دیکھنا ہے کہ ملک کو کون کس طرف لے کے جا رہا ہے، کس نے ملک کو صحیح راستے کے اوپر ڈالا ہے، اس بنیاد کے اوپر لوگ ووٹ دیں گے. پاکستان میں جو ابھی آپ بات کر رہے ہیں نا، یہ ساری جو ہماری اپوزیشن جماعتیں ہیں یہ ان کا بیانیہ ہے. عام لوگوں کا بیانیہ ابھی سامنے نہیں آیا. آج تک آپ نے کوئی تحریک نہیں دیکھی جو پاکستان میں چلی ہو. جبکہ وزیر اعظم نواز شریف کے دور میں آپ کو پتہ ہے نا کوئی مہینہ خالی نہیں گزرتا تھا جب تک سڑکوں پہ آئے اور یہ نہ ہوتا. لوگ چیخ اور چلا رہے ہیں. دیکھیے میڈیا کے اوپر جو بیٹھے لوگ ہیں ان میں دیکھیں عاقب بھائی، ہر کوئی بندہ آپ کی طرح با کردار نہیں ہوتا. وہاں پہ کافی ساری اور چیزیں بھی انوالو ہوتی ہیں جن کے اوپر بندے کو بولنا پڑتا ہے. پھر یہ تو وہ پیڈ لوگ ہیں جو اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. آپ کسی ایسے شخص کا، کسی ایسے جو ہے
وہ انٹلیکچوئل کا، کسی ایسے بندے کا جو غیر جانبدار آدمی ہے، اس کی آپ جو ہے نا مجھے کوئی کوڈ دکھا دیں کہ وہ کہے جی کہ عمران خان کا جو گورننگ ہے وہ اس سے اور کوئی بندہ بہتر پرفارم کرنے کی پوزیشن میں ہو سکتا تھا. پاکستان وہ سنبھال لیں گے آپ کے باقول عمران خان سنبھال چکا ہے جی. پاکستان تو بہتر طریقے سے واپس آ جاتے ہیں. ہم اپنے حلقے میں بیٹھے ہیں سر. بسم اللہ. حلقے میں کس طرح کی کارکردگی ہے؟ دیکھیے جی، اگر آپ نون لیگ کی کارکردگی مجھ سے پوچھ رہے ہیں، ہاں ہمارا جو 20 سڑکیں انہوں نے وہ ایل او سی پیکج میں دینے کا اعلان کیا تھا، 3 منظور کروا سکے ہیں، 17 ابھی تک نہیں ہو سکے. 17 کیوں نہیں ہوئی؟ 17 اس لیے نہیں ہوئی کہ انہوں نے جو ڈیزرونگ لوگ تھے، جو ایل او سی پے کے اوپر باقاعدہ رہنے والے لوگ مشکلات کا شکار تھے، ان کو بھول کے تو انہوں نے اپنے چیتوں کو جو ہے وہ خوش کرنے کے لیے معاملات جو ہے جب بیچ میں ڈالیں تو ظاہر ہے وہ سڑکوں کی منظوری نہیں ہونی. اور ہم بھی اس کے خلاف ہیں. میرا اپنا یہ موقف ہے کہ سب سے پہلے جو لائن آف کنٹرول کے اوپر بسنے والے لوگ ہیں ان کے لیے جو پیکج مختص ہوا ہے وہ صرف ان تک محدود رہنا چاہیے. اس سے ہٹ کے تو باقی لوگوں کو یہ آزاد کشمیر کے پاس بہت فنڈ ہے نا جی، وہ باقی فنڈ میں سے کیوں وہ جو ہے وہ سڑکیں اور باقی دیگر جو ڈیولپمنٹ ہے وہ نہیں کرنا چاہ رہے. اس کے پیچھے ایک ایجنڈا ہے جس میں ہم ان کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے. وہ تمام وہ والا پیسہ جو ہے اس کو بچت کر کے تو اس کو وہ الیکشن میں بطور رشوت استعمال کرنا چاہتے ہیں، جس کو ہم کبھی کسی صورت میں بھی اس کو ہم جو ہے وہ اس پر عمل درآمد جو ہے وہ نہیں ہونا. اچھا، ایک تاثر یہ بھی عوام میں پایا جاتا ہے اور بڑی حد تک یہ درست بھی ہے کہ ہر حکومت اور خاص کر ہمارا جو حلقہ ہے اس میں کینڈیڈیٹ صرف 5 سال کے لیے الیکٹ ہوتا ہے، اگلی بار نیا آ جاتا ہے. اس لیے جو الیکٹ ہوتا ہے تو وہ اسے پتہ ہے کہ میں نے جانا ہی ہے اس بار، تو وہ حلقے میں لوگوں کو اپنے کیے گئے وعدوں پہ بھی نہیں پورا اترتا اور ڈلیور کرنے میں ظاہر سی بات ہے جب اس کے دلچسپی نہیں ہے تو ڈلیور کیا کرے گا. یہ بات کس حد تک درست ہے؟ دیکھیے جی، باقی امیدواروں کے حوالے سے یہ بات شاید درست ہو، میں نے کبھی اس کو اس طریقے سے نہیں دیکھا، لیکن میں آپ کو تو اپنی بات کر سکتا ہوں. 20 سال ہو گئے ہیں مجھے سیاست میں، اور ان 20 سالوں میں مجھے تو پہلے جو میرے اس سے دوست ٹینیور پچھلے جو تھے اس وقت تو میں امیدوار بھی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود ہم نے اپنی جدوجہد تو جاری رکھی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے نہیں، پچھلی دفعہ مجھے ٹکٹ نہیں ملا، اگلے 5 سال پھر ہم نے اسٹرگل جاری رکھی. لوگوں کے لیے ہم جو کچھ کر سکتے تھے بارے میں یہ تاثر لیا جا رہا ہے کہ وہ حلقے میں اس لیے ڈلیور نہیں کر رہے کہ انہیں پتہ ہے کہ ہماری چھٹی ہے اس بار. تو ظاہر سی بات ہے کہ دیکھیے نون لیگ کو میں آپ کو بتاؤں کہ وہ بڑی سازش کر کے الیکشن کرتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے نہیں، ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ نون لیگ اپنی کارکردگی کی بنیاد کے اوپر یا اس بنیاد کے اوپر کہ انہوں نے کیا ڈلیور کیا ہے، انہوں نے حکومت بنائی ہو یا وہ الیکشن جیتے ہوں. وہ سازش کرتے ہیں. وہ جو سازش کرتے ہیں وہ میں اپنے منہ سے اس کو مطلب کہنا مناسب نہیں سمجھتا. آپ کو بھی پتہ ہے، لوگوں کو بھی پتہ ہے. وہ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اس بندے کو الیکشن لڑایا جائے گا، وہ اس بار آپ بھی کر سکتے ہیں. جی ہمیں تو سازش کرنے کی ضرورت آپ کو اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے تھرو آؤٹ جو صحیح پولیٹیکل پروسیجر ہے وہ ہم نے اڈاپٹ کیا ہے. ہم 5 سال لوگوں کے درمیان موجود رہے ہیں اور مجھے فخر اور خوشی ہے کہ جس کسی بھی قسم کے کرائٹیریا کے اوپر مطلب ہے گزارنے کی کوشش کی جائے گی تو انشاءاللہ پی ٹی آئی جو ہے وہ تو اس کے اوپر پوری اترے گی. اور الحمدللہ ہم جو ہے وہ ہمیں ضرورت نہیں ہے ان کے خلاف کسی سازش کرنے کی، اس لیے کہ سازشیں یہ لوگ ضرور کریں گے، لیکن اس دفعہ ہم نے ان کی تمام اندرونی بیرونی سازشیں جو ہیں ان کو چلنے نہیں دینا. ڈاکٹر صاحب ایک آخری سوال ہے، اس آنے والے الیکشن میں ابھی یا اس کے بعد کبھی لوگ آپ کے اوپر اعتماد کریں تو آپ لوگوں کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں اس طرح کے؟ دیکھیے جی، میرے پاس ایک بڑا مربوط اور بڑا زبردست پروگرام ہے. ٹھیک ہے، میں اس پروگرام کو امپلیمنٹ کر کے اس ہمارے حلقے کو پوری ہماری ریاست جموں و کشمیر میں سب سے زیادہ پرومیننٹ حلقہ جو ہے وہ بنانا چاہتا ہوں. اور اس کے لیے میرے پاس صرف دعوے نہیں ہیں، مسائل کا سے بھی میں آگاہ ہوں، لیکن ان کے مسائل کے میرے پاس حل بھی موجود ہیں. اگر آپ کے پاس وقت ہوا تو میں ایک مسئلے کا حل آپ کو مطلب بتانے کی پوزیشن میں بھی ہوں، اور میں الیکشن سے پہلے اپنے تمام مسائل کا جو ہے وہ لوگوں کے سامنے حل پیش بھی کروں. آپ کے نزدیک اس طرح کے 5 بڑے مسئلے کیا ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلا ہمارا مسئلہ میرٹ کا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے کسی بھی ادارے میں کسی جگہ پہ بھی ہم میرٹ کو صحیح معنوں میں امپلیمنٹ نہیں کر پائے. نمبر 1 آپ ایجوکیشن دیکھ لیں. نمبر 2 ٹھیک ہے، ایجوکیشن میں پوزیشن کیا جا رہی ہے. آپ جو ہے ہمارے انتظامی معاملات کو دیکھ لیں، کیا پوزیشن جا رہی ہے. آپ برقیات کے نظام کو دیکھ لیں، جو بل دے رہا ہے وہ دیتا ہی جائے، چاہے وہ بجلی مطلب استعمال کرتا ہے یا نہیں کرتا. جو نہیں دے رہا وہ نہ ہی دے اور بجلی چلائی جائے.
یہ ساری سچویشنز جو ہیں اس میں سب سے پہلے ہمیں انصاف کے اوپر اور میرٹ کے اوپر لوگوں کو لانا ہوگا، اور میرٹ اور انصاف کے اوپر لوگوں کو لانے کے لیے پھر سخت قسم کے قوانین بنانے ہوتے ہیں۔ وہ جو قوانین ہیں ان قوانین کی موجودگی میں پھر لوگوں کا جب وہ قوانین امپلیمنٹ ہوتے ہیں تو تب جا کے پھر رزلٹس آتے ہیں، ایسے رزلٹس نہیں آتے۔ ناظرین، یہ تھے ڈاکٹر نثار انصر عبدالی صاحب جنہوں نے مسائل کی نشاندہی بھی کی۔ ان سے پھر کسی نیکسٹ ایپیسوڈ میں یہ جانیں گے کہ ان کے نزدیک ان مسائل کا حل کیا ہے۔ تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، اس وقت اور امید کے ساتھ کہ آپ اپنی قیمتی آراء کے بارے میں ضرور آگاہ کریں گے۔ اللہ حافظ۔